وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے، بانہم ظلموا، اس وجہ سے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، عَلَى نَصْرِهِمْ، ان کی مدد پر، لَقَدِيرٌ، یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 39 سورۃ الحج، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ وہ مقام ہے سورہ حج کا جس میں اللہ کریم نے جہاد کے بارے میں، یا جہاد کے آغاز کے بارے میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ ایک ابتدائی حکم ارشاد فرمایا ہے، اور بنیادی طور پر اسلامی ریاست میں جو نظم اجتماعی کی اہمیت ہے وہ یہاں بیان ہوئی ہے۔ آیت نمبر 39 سے لے کر یوں کہہ لیجئے کہ آیت نمبر 41 تک یہ جو دو آیات ہیں، اس میں طرز حکمرانی بھی آ گیا، نظم اجتماعی کی اہمیت بھی آ گئی، ریاست کی اہمیت، ریاست کے مقاصد، اور خاص طور پر جہاد کی اہمیت، یہ اس کا تذکرہ اس کے اندر کر دیا گیا۔ یہی وہ آیات ہیں جس کی وجہ سے مفسرین کے ہاں اس بات کا اختلاف ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو مکی صورت کہتے ہیں اس کے دیگر مضامین کی بنیاد پر، اور یہ آیات اس کو کنفرم کرتی ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے۔ اور مدینہ کے اندر ظاہر ہے جہاد کا معاملہ بھی مدینہ کے اندر تھا، پھر یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کا ذکر بھی ہے کہ ان لوگوں کو گھروں سے نکال دیا گیا۔ ظاہر ہے جب گھروں سے نکالا گیا تو یہ ہجرت کا موقع ہے، اس کا مطلب ہے ہجرت کے بعد کی یہ ساری کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ تو جو مکی اور مدنی صورتوں کی جو تقسیم ہے وہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ وہ مکانی تقسیم نہیں ہے، وہ زمانی تقسیم ہے، یعنی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ تو یہ ہجرت کے بعد نزول کا ایک واضح اشارہ ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، کہ اس میں جہاد کی بات بھی ہے، قتال کی بات بھی ہے، اور اس کے اندر ریاست کے یا نظم اجتماعی کے قیام کی بات بھی ہے۔ اور یہ دونوں باتیں جو ہیں ظاہر ہے ان کا تعلق مدینہ کے ساتھ تھا، کیونکہ پہلے تو حکم تھا کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ روکے رکھو، اور جب یہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں مکہ مکرمہ سے، تو یہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی، یقاتلون جن سے لڑائی کی جاتی تھی، یعنی جن سے لڑائی کی گئی، کیا مطلب کہ لوگ ان سے لڑتے رہے، بانہم ظلموا، اس وجہ سے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ کس چیز کی اجازت دی گئی؟ اب یہاں پہ یہ بات موجود نہیں ہے کہ اجازت کس چیز کی دی گئی، لیکن جو اصل عمل ہے، جو اس وقت کیفیت ہے، جو سچویشن ہے، وہ بتا دی گئی یقاتلون، کہ ان کے ساتھ لڑائی کی جا رہی تھی۔ تو یہاں پہ ایک یعنی کس چیز کی اجازت آئی؟ القتال، قتال کی اجازت دی گئی کہ یہ لوگ لڑ سکتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف لڑائی کی جا رہی ہے اور یہ ظلم ان کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جو مسند احمد کے اندر بھی اور مستدرک حاکم کے اندر بھی ہے کہ
جو یہ سب سے پہلی آیت ہے، ہی اول آیت نزلت فی القتال، یہ سب سے پہلی آیت ہے جو قتال کے بارے میں نازل ہوئی۔ یعنی اس کا اگر ہم ترتیب سے دیکھیں قرآن پاک کی ترتیب توقیفی سے، تو 3 آیات جو عام طور پہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو جہاد کی فرضیت کی آیات ہیں، ایک پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور دوسری آیت جو ہم نے پڑھی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، جبکہ جو کمزور مرد، عورتیں اور بچے، ان کی چیخیں تمہیں سنائی دے رہی ہیں کہ اے اللہ ہم اس بستی سے نکال دے کہ اس بستی کے لوگ ظالم ہو گئے۔ یہ ایک اور یعنی جہاد کا موقع ہے۔ اور تیسری آیت ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 39۔ اب یہاں پہ یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلی آیت تھی جو یہ نازل ہوئی، اور اس کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہجرت ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، خیال کیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا بنے گا اس قوم کا کہ جنہوں نے اپنے نبی کو نکال دیا، یعنی اپنے شہر سے انہوں نے نبی کو نکال دیا، اور ساتھ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ لوگ جو ہیں وہ نبی کو نکال دیتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ، صرف اس وجہ سے اس آدمی سے تم لڑتے ہو جو کہتا ہے کہ جس کا قصور یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا اللہ میرا رب ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو فکر مندی تھی، اور ان کی جو اس طرح کا جو انہوں نے یہ جو مینشن کیا، اشارہ کیا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ ہے کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ جن لوگوں سے لڑائی کی گئی اب ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ لڑ تو وہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے مطلب لڑائی کا کہ اللہ ان کی مدد نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری طرح سے قادر ہے۔ اگر وہ لڑیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے، اور نہیں لڑیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اللہ تو ہر چیز کی ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اب یہ ان کو لڑائی کی اجازت ہے، کس وجہ سے کہ ان سے لڑائی کی گئی۔ اب یہ جو تینوں مقامات فرضیت ہیں، میں ان تینوں کو اس لیے مقامات فرضیت کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ جہاں جہاں کہیں حکم ہے لڑنے کا، مثال کے طور پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں کہا گیا جب یہ حرمت والے مہینے جو ہیں وہ گزر جائیں کہ پھر مشرکوں کو قتل کرو جہاں بھی وہ مل جائیں۔ اب یہ اس کا تعلق عمومی فرضیت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق خاص سچویشن کے ساتھ۔ جب وہ 4 مہینے گزر جائیں گے، ایک ان کو اعلان کر دیا گیا اور ان کو بتا دیا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اور جب وہ گزر جائے گی تو پھر لڑو ان کے ساتھ، مارو ان کو۔ اب اس کا تعلق بھی ایک خاص سچویشن کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور لڑائی کے مقامات پیدا ہو جاتے ہیں، لڑائی کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور لڑائی کی ابتدا کون کرتا ہے؟ ہم بدؤکم اول مرہ، وہ شروع کرتے ہیں لڑائی ہمیشہ۔ جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بہت سارے قرآن حکیم کے اندر احکام ہیں کہ پھر آپ نے لڑائی کا اختتام کہاں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بھی ہوا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک لڑو جب تک فتنہ باقی نہ رہے۔ یعنی یہ ایک اینڈ پوائنٹ ہے، جب لڑائی شروع ہو گئی ہے، اس کا تعلق انیشیٹ کرنے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اینڈ کرنے کے ساتھ ہے کہ لڑائی اگر شروع ہو گئی تو ختم کہاں ہوگی۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 جو ہے، اس میں بھی اللہ کریم نے جو ایک بات، وہاں بھی حکم ہے، لڑائی کرنے کا حکم ہے، اور وہاں پہ فرمایا وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
ان لوگوں سے لڑو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں کو حرام بھی نہیں ٹھہراتے، یعنی اس کا خیال بھی نہیں کرتے. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور دین حق کو بھی وہ قبول نہیں کرتے. مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان میں سے یہ اکثریت جو ہے ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں. ان سے لڑو حَتَّى يُعْتُوا الْجِزْيَةَ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پر رضامند ہو جائیں، اور وہ پھر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، اور پھر وہ صاغرون کم تر بن کے تمہارے سامنے آئیں، ماتحت بن کے تمہارے سامنے آئیں. تو اس یہاں بھی ہے تو حکم لڑائی کا، ان سے لڑو، لیکن اس کا تعلق بھی جہاد انیشیٹ کرنے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جہاد کے اختتام تک ہے کہ یہ کب تک جہاد مکمل کب ہوگا. حَتَّى يُعْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، یہ اس وقت جا کے لڑائی مکمل ہوگی کہ جب فتنہ ختم ہو جائے، اور یہ جو لوگ اسلام کے خلاف بپھرے ہوئے تھے اور جنہوں نے لڑائی شروع کی تھی، یہ لوگ خود جو ہے وہ جزیہ دینا قبول کریں اور پھر اپنے ماتحت ہو کر آئیں، تو پھر آپ لڑائی ختم کر دیں. اس کا تعلق بھی جہاد انیشیٹ کرنے کے ساتھ نہیں ہے. جہاد انیشیٹ ہوتا ہے 3 مقامات فرضیت. اس میں پہلا مقام یہ حج، سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے. اب آپ ان تینوں مقامات کو، یعنی اس کے علاوہ جتنے بھی مقامات ہیں، ان کا تعلق یا تو کسی سچویشن کے ساتھ ہے، یا پھر لڑائی شروع ہو جانے کے بعد کے حالات کے ساتھ ہے، اور پھر اس کا تعلق اختتام کے ساتھ ہے. جتنے بھی احکام ہیں، قرآن میں بہت سارے احکام ہیں جہاد کے، لیکن مقامات فرضیت صرف 3. ان 3 مقامات فرضیت کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں وجہ کیا بیان کی گئی، کیوں لڑنا. پہلی وجہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ تمہارے خلاف لڑائی کی، جن کے خلاف لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ آگے سے لڑیں. اس کا مطلب ہے جو لڑائی نہ کرے تو پھر تو آپ نے نہیں لڑنا، جن کو لڑیں گے تو آپ نے لڑنا. بانہم ظلموا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر ظلم کیا گیا. اب اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور آپ کے جو ساتھیوں کے اوپر کوئی ظلم کی کوئی ایک داستان ہے جو روا رکھی گئی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے مظالم، طرح طرح کی انہوں نے اذیتیں دینے کی کوشش کی، اور خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، عقبہ بن ابی معیط جو ہے اس نے چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالی. آپ نماز پڑھ رہے تھے اور چادر گلے میں ڈال کے زور سے گلا گھونٹا، اور یہ بخاری شریف کے اندر موجود. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کے اس کو دھکا مارا، اور دھکا مار کے وہ اس کو پیچھے کیا. اور اس موقع پر حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ یہ سورہ مومن کی آیت ہے، اس کا یعنی کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرتے ہو کہ صرف اس کا قصور یہ ہے کہ میرا رب اللہ باہر رہا. ظلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جو ابتدائی مسلمان ہوئے سب کے اوپر ظلم کیا گیا. جتنے مسلمان ہوتے جاتے تھے ان کے اوپر ظلم کی ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی تھی. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ابتداً جو لوگ مسلمان ہوئے اور ظلم کا شکار ہوئے وہ 7 لوگ تھے. اس میں حضرت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بلکہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے لمبی، اس میں کہا گیا کہ 7 لوگ جو تھے ابتدائی طور پر مسلمان ہوئے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ، 2 وہ تھے، صدیق اکبر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 یہ تھے، 4، اور ان کے علاوہ 3 تھے، صہیب اور بلال اور مقداد بن اسود، بلال جو بلال حبشی جن کو کہتے ہیں، صہیب رومی جن کو کہتے ہیں. وہ چونکہ وہ مسلمان ہوئے اور ان کے خلاف جو ہے وہ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ خاندان تگڑا تھا، اور لوگوں نے ابتدائی طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وہ مظالم نہیں ڈھائے گئے جو باقی 3 کے اوپر ڈھائے گئے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے خلاف بھی لوگوں نے جس طرح کی مظالم ڈھانے کی کوشش کی، تو کسی حد تک جو آپ کے چچا تھے ابو طالب، انہوں نے دفاع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مظالم کسی حد تک اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ تھی. اور باقی جو لوگ تھے ان کے تو کوئی رکاوٹ تھی ہی نہیں نا، یعنی باقی 5 لوگ جو تھے ان کے اوپر ظلم کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے ہر طرح کا ظلم روا رکھا، ان کو
لوہے کی قمیض پہنا کے دھوپ میں بٹھا دیتے تھے، اور پھر جو آپ سنتے ہیں کہ حضرت بلال کو اور دیگر سب کو جو ہے وہ اوپر وزن رکھ کے تپتی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، اور مختلف قسم کی یعنی جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ کرتے تھے۔ تو اس پر جو ہے وہ سارے لوگ پھر مجبوراً بعض اوقات وہ ان کو کہتے تھے کہ تم کہہ دو کہ ہم اللہ کو واحد نہیں مانتے، اللہ احد کہنا چھوڑ دو۔ تو ظاہر ہے یہ اضطرار کی کیفیت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ باقی لوگوں نے تو کسی حد تک مصلحت سے کام لیتے ہوئے اب اس ظلم سے بچنے کے لیے کسی وقت جو ہے وہ مصلحت سے کام لیا، سوائے بلال کے۔ بلال جو تھے وہ اس مسئلے سے کام بھی نہیں لیتے تھے، اور پھر بلال کا وہاں کو جاننے والا بھی نہیں تھا۔ پھر بلال شکل و صورت کے اعتبار سے بھی حبشی تھے، اور انہوں نے تو سمجھا کہ اس کی تو وہی گویا لوگوں کی نظر میں سب سے زیادہ کم قیمت تھے۔ اللہ اکبر۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے لڑکوں کے سپرد کر دیا کہ چلو آپ اس کو، یعنی پہلے خود مارا پیٹا، پھر لڑکوں کے سپرد کر دیا، اور بلال کو وہ بار بار کہتے تھے کہ تم اللہ احد کہنا چھوڑ دو، اور بلال نے کسی مسئلے سے کام نہیں لیا، وہ اللہ احد ہی کہتے رہے۔ کافر اپنے ظلم کا شوق پورا کرتے رہے، اور بلال جو ہے وہ اپنے توحید کے اعلان کا مزہ لیتے رہے۔ اب یہ اللہ کریم نے ایک جس چیز کا لطف رکھا ہے، وہ جن لوگوں کو یہ عرفان اور یہ آشنائی حاصل ہے، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ اس میں کتنا لطف۔ بہرحال یہ ظلم کی داستانیں تھیں، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، قرآن کہتا ہے جب اتنا ظلم کیا گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جیسے جیسے تعداد بڑھتی گئی اور ظلم بھی بڑھتا گیا، تو پھر ان کو ہجرت کرنا پڑی، اور ہجرت حبشہ جو ہے وہ 4 سن نبوی میں بھی اور 5 سن نبوی میں کہتے ہیں 2 دفعہ ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ بالآخر یعنی جب عرصہ حیات تنگ ہو جائے تو کیا کرے، پھر نکلنا پڑتا ہے، پھر وہ نکلے وہاں سے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابتدائی طور پر کسی حد تک آپ کی قوم نے ان کا دفاع کیا، لیکن بعد ازاں ان کو بھی نکلنا پڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی نکلے، ان کو تو راستے میں ایک سردار ملا ہے کسی قبیلے کا، جو اپنے قبیلہ قارا غالباً اس کا قبیلہ تھا، تو اس کا سردار تھا ابن الدغینہ۔ تو اس نے دیکھا صدیق اکبر بھی باہر، وہ یہ بھی جا رہے ہیں، ابوبکر صدیق ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو وہ حیران ہوا، اور اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بھی کی، اور چند جملے بولے آپ کی شخصیت کے بارے میں، اور کہتے ہیں کہ یہ جملے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جو ابن الدغینہ نے بولے تھے، یہ کم و بیش ان جملوں سے ملتے جلتے تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے لیے بولے تھے جب آپ کے اوپر پہلی وحی آئی تھی، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھیں کہ آپ تو لوگوں کا آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور آپ تو مہمانوں کی عزت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اس نے ابن الدغینہ نے اس طرح کے الفاظ بولے، اور ساتھ کہا کہ تمہارے جیسا شخص جو ہے اس کو نہ جانا چاہیے اور نہ کسی کو نکالنا چاہیے، یعنی نہ وہ نکالا جا سکتا ہے نہ وہ نکل سکتا ہے، لہذا اس نے اپنی پناہ میں لیا، اپنی حفاظت میں لیا اور واپس لیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ظلم کی عجیب و غریب کہانیاں ہیں جو ان سب پر ڈھائی گئیں، تو لیکن وہاں مکے کے اندر ان کو کہا گیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو، کسی نے نہیں لڑنا۔ کیوں؟ وہاں پہ کوئی اگر لڑائی انیشیٹ ہوتی بھی تو اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا کہ وہ لوگ طاقت میں تھے، وہ کچل دیتے، ختم کر دیتے، لہٰذا اسلام نے اس مصلحت کے تحت کسی کو اجازت نہیں دی۔ لیکن جب مدینہ منورہ آ گئے ہیں تو اب ان کو اجازت ہو گئی ہے، اب اجازت ہے، یہ حکم نہیں ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان کو اجازت ہے، تو حکم نہیں ہوا کہ آپ تم نکلو، بعد میں پھر حکم ہوا۔ دوسری آیت جو فرضیت کی ہے وہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو۔ اور اس کا مطلب ہے پہلا جو مقام فرضیت ہے
یہ والا جس حج سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں، اس میں بھی شروع کس نے کیا ہے؟ یقاتلون، یعنی جو تم سے لڑتے ہیں، جن سے لڑائی کی گئی ان کو اجازت ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی ظلم کرنے والا نہ ہو اور لڑنے والا نہ ہو تو اجازت نہیں ہے۔ اجازت کی جو وجہ ہے وہ کسی کی لڑائی ہے اور کسی کا ظلم ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو لڑائی اسلام کی پالیسی نہیں ہے۔ اب دوسرا مقام فرضیت ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، وہ ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ کو ہم پڑھا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190، وہاں بھی پوری تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی۔ اگر ریکارڈنگ آپ سننا چاہیں تو وہاں بھی سن لیں، اس میں تفصیلات اس میں مل جائیں گی آپ کو انشاءاللہ۔ ان سے لڑیں جو آپ سے لڑتے ہیں، ڈائریکٹ بات، جو انویڈرز ہیں، جو آپ کے اوپر حملہ آور ہیں، حملہ کرتے ہیں، آپ ان کے خلاف لڑیں۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی حملہ آور نہ ہو تو پھر لڑنا کوئی نہیں ہے۔ لڑنا کس سے ہے؟ جو حملہ آور ہو۔ تیسری بات جو فرمائی وَمَا لَكُمْ لَا، سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اس کا تعلق قریبی بستی کے اوپر ظلم کے ساتھ ہے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ اب قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہے تو لڑو، کیوں نہیں لڑتے اب؟ تو اس کا مطلب ہے اگر قریبی بستی پر کوئی ظلم نہ کرے تو پھر نہیں لڑنا۔ تو تینوں صورتوں میں جو ابتدا ہے، جو وجہ ہے فرضیت کی، وہ وجہ دوسروں کی لڑائی یا دوسروں کا ظلم۔ لہذا اگر سپریشن نہ ہو، اس طرح کا ظلم نہ ہو، اور اگر کوئی لڑنے والا بھی نہ ہو، آپ سے کوئی نہیں لڑ رہا، تو اس کا مطلب ہے لڑائی اسلام کی پالیسی ہے ہی نہیں۔ اسلام کی پالیسی کیا ہے؟ اسلام کی پالیسی جنگ یا لڑائی نہیں ہے۔ البتہ جنگ یا لڑائی کی تیاری اسلام کی پالیسی ہے۔ پوری تیاری رکھنا، کینٹ بنا کے رکھنا، فوج بنا کے رکھنا، ایٹم بم بنا کے رکھنا، پوری تیاری۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، سورہ توبہ کے اندر بالکل کلیئر کٹ بات آ گئی کہ ہر چیز جو ہے وہ تیار رکھو۔ اور کیوں تیار رکھو؟ اس لیے تیار رکھو کہ دشمن جو ہے وہ اس کے بغیر وہ کوئی نہ کوئی شرارت کرے گا۔ اگر تمہارا پہرے دار نہیں ہوگا، تمہاری فوج نہیں ہوگی، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، تو دشمن تو تمہارے اوپر چڑھ دوڑے گا۔ لہٰذا وہ جو لڑائی شروع کرے گا، وہ جو اس کے منہ میں پانی آئے گا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنا اسلحہ بھی تیار رکھو، اپنی فوجیں بھی تیار رکھو، گھوڑے بھی تیار رکھو، جو کچھ ہو سکتا ہے اپنی تیاری پوری رکھو۔ تو جنگ کی تیاری اسلام کی پالیسی ہے۔ اسلامی ریاست جنگ کی تیاری کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا فوج یا جہاد کا ادارہ یہ اسلام کا ایک مستقل ادارہ، اس کی تیاری رکھنی۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے اور اللہ کے دشمن جو ہیں وہ اس سے ڈرے بیٹھے رہیں گے، دب کے بیٹھے رہیں گے۔ وہ دشمن بھی جن کو تم جانتے ہو اور وہ دشمنی بھی جن کو تم نہیں جانتے، وہ بھی سارے کے سارے دب کے بیٹھے رہیں گے اور امن قائم رہے گا۔ اصل جو پرائورٹی ہے اسلام کی، ترجیح ہے جو اسلام کی، وہ ہے معاشرے کا امن۔ معاشرہ امن کے ساتھ رہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہنا چاہتے ہیں، وہ جزیہ دیں اور وہ اسلامی ریاست کو ٹیکس دیں اور شہری ہونے کا اور بنیادی جو ان کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کی ضمانت پائیں۔ اور بالکل یہ پرامن بقائے باہمی کا ایک ایسا شاندار اصول ہے جو اسلام نے دیا ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کو اسلامی ریاست سے وہ نکالتا نہیں ہے۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو رہنے کی اجازت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں غیر مسلم دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں، نہیں، کسی سے بھی نہیں لڑنا۔ یہ بنیادی پالیسی یہ ہے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑائی یا جنگ اسلام کی پالیسی ہے، قطعاً نہیں۔ قرآن میں تینوں جو مقامات فرضیت ہیں، وہ لڑائی اس وقت ہے جب ان کی طرف سے انیشیٹ ہو، اور اگر ان کی طرف سے انیشیٹ نہیں ہوتی تو پھر لڑائی۔ اب اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنے بھی غزوات ہیں، غزوہ بدر ہے پہلا غزوہ، پہلی جنگ، تو اس کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد غزوہ احد ہے، پھر غزوہ احزاب، سارے جتنے غزوات ہیں ان کے بارے میں یہ بحث چھڑتی ہے
کہ یہ دفاعی ہیں یا اقدامی ہیں، یعنی یہ آفینس کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیش قدمی کی ہے، یا آپ نے صرف دفاع کیا ہے، یہ دفاعی تھے کہ اقدامی تھے، اس پر ایک پوری بحث ہے، اور آج تک مختلف دو آراء موجود ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقدامی تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں دفاعی تھے. مثلا غزوہ بدر ہی ہے، پہلا معرکہ کفر اور اسلام کا، جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے، جو اصل حق اور باطل میں فرق کر دینے والا ہے، وہ اقدامی تھا یا وہ دفاعی تھا، یہ ایک یعنی بحث ہے. تو اگر ہم اس کو اقدامی کہتے ہیں، جیسا کہ اکثر لوگوں کا خیال یہ کنفیوژن یہ ہے کہ اب جب ہم غزوہ بدر کو اقدامی کہہ دیتے ہیں تو اس سے یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اقدام کرنے کا اور پیش قدمی کرنے کا اصول رکھتا ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں دفاعی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ مسلط کی گئی ہے کہ آپ تو نکلے تھے، وہ ابو سفیان کا قافلہ، تجارتی قافلہ، آپ تو اس کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے، تو آگے سے وہ ابو جہل کا قافلہ جو وہاں سے آ رہا تھا لڑنے کے لیے، اس کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا اور یہ لڑائی مسلمانوں کو مسلط ہو گئی، اور اس میں پھر جنگ کی کوئی کیفیت یا جنگ کا کوئی ارادہ وہ سرے سے ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو یہ بہانہ ملتا ہے کہ لڑائی لڑنے کے لیے نکلنا ضروری ہے ہی نہیں. یہ اصل میں ایک مسکنسیپشن ہے قتال کے بارے میں، اور یہ قطعاً اسلام کے اندر اسلام اور اسلام کی پالیسیوں کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے. یہ مسکنسیپشن ہم نے خود کریٹ کی ہے. دیکھیں، نمبر 1 پہلا سٹیپ ہے کہ قتال کی تیاری اسلام کی پالیسی ہے، اس لیے کہ معاشرے کا امن تباہ کرنے والے وہ فسادی لوگ، چاہے وہ اندر سے ہوں چاہے وہ باہر سے ہوں، دشمن جہاں کہیں بھی ہیں، وہ چھپ کے بیٹھے رہیں اور کوئی معاشرے میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرے. یہ ہے اسلام کی پالیسی. لیکن پھر اگر کوئی فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اندر سے اٹھے چاہے وہ باہر سے اٹھے، کیسے فساد پھیلاتا ہے؟ یہ تینوں مقامات پہ آپ دیکھ رہے ہیں. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان کو اجازت ہے جن کے اوپر ظلم کیا گیا اور لڑائی کی گئی. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں یا قریبی بستی پر ظلم کر رہے ہیں سورہ نساء کے مطابق. تو ایسی کوئی بھی کیفیت ہو تو وہ جو ادارہ جہاد موجود ہے، جہاں تیاری مکمل ہے، وہ پھر حرکت میں آ جاتا. جب پھر وہ حرکت میں آتا ہے تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے ظاہر ہے لڑنا ہے. لڑائی کا ٹارگٹ کیا ہے؟ بندے مارنا ٹارگٹ ہے؟ نہیں. حتی لا تکون فتنہ، ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ جو فتنہ اٹھا تھا وہ ختم ہو جائے، وہ چاہے اندر سے تھا چاہے باہر سے تھا. جب تک فتنے کی سرکوبی نہیں ہوتی اس وقت تک وہ جہاد بند نہیں کرنا. یا پھر اگر اندر سے لوگ ہیں تو حتی یؤتوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون، وہ پھر جب تک جزیہ دینے کے لیے تیار نہ ہو جائیں کہ جناب ہم آئندہ آپ کو جزیہ دیں گے اور ہم آپ کے ماتحت رہیں گے، جب تک وہ یہ نہ کریں جہاد جاری رہے. لہٰذا یہ ہے وہ جہاد کی، یہ قتال کی وہ بنیادی کیفیت، وہ بنیادی پالیسی. نمبر 1 لڑنا نہیں ہے، تیاری رکھنی ہے. نمبر 2 جب کوئی مسئلہ ہو، فساد شروع کرے، معاشرے کا امن خراب کرنے کی کوشش کرے، تو اسلام کا ادارہ جہاد حرکت میں آتا ہے اور پھر وہ لڑنا شروع کرتا ہے. وہ پھر لڑنا شروع کرتا ہے تو ظاہر ہے اگر فتنہ ختم ہو جائے تھوڑی سی لڑائی سے تو لڑائی ختم ہو گئی. اگر زیادہ جنگ کرنے کے بعد، بہت محنت کے بعد فتنہ ختم ہوتا ہے تو محنت کے بعد ختم کرو. اگر وہ جزیہ قبول کر لیتے ہیں اور ماتحت ہو جاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے جی، لڑائی ختم. ایک تیسری صورت اور ہے جو قرآن نے کہا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، این لڑائی کے وقت، لڑائی کے درمیان میں وہ کہتے ہیں جی ہم صلح کرتے ہیں. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، وہ جھک جاتے ہیں صلح کے لیے. قرآن کہتا ہے فَجْنَحْ لَهَا، اللہ اکبر. شروع بھی انہوں نے کی، لڑائی ہو رہی ہے، این درمیان میں وہ صلح کے لیے پیغام بھیجتے ہیں کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. قرآن کہتا ہے صلح کر لیں، فَجْنَحْ لَهَا، تم بھی صلح کر لو. کیوں؟ پالیسی جنگ نہیں ہے نا، اب صلح کر لو. اب صلح میں ایک امکان ہو سکتا ہے کہ وہ دھوکے سے صلح کا پیغام بھیج رہے ہوں،
یعنی عین ممکن ہے کہ وہ کوئی دھوکہ کرنا چاہتے ہوں، عین ممکن ہے کہ وہ شکست سے بچنا چاہتے ہوں، کوئی ان کو نظر آ رہی ہو شکست، اس وجہ سے انہوں نے صلح کی ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو چونکہ دشمن تو دشمن ہوتا ہے، اس سے کسی بھی قسم کے دھوکے کی امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن وہ صلح کا پیغام بھیج رہا ہے۔ اب آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں اس میں دھوکہ نہ ہو، اس میں کیا ہو، اس میں یہ کس وجہ سے کر رہا ہے، کس وجہ سے نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے صلح کا پیغام بھیجتے ہوئے اگر وہ دھوکہ بھی کر رہے ہوں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تمہیں اللہ کافی ہو جائے گا۔ لہٰذا صلح کرنی ہے، لڑائی نہیں کرنی، کیونکہ معاملہ اسلام کی پالیسی لڑائی ہے نہیں، لہٰذا درمیان میں فتنہ ختم ہو گیا، لڑائی ختم، ماتحتی قبول کر لی، لڑائی ختم۔ اور اگر تیسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے لڑائی کے درمیان میں کوئی صلح کا فارمولہ دے دیا تو صلح بھی کر لو، لڑائی ختم۔ ہاں اگر وہ دھوکے سے بھی صلح کا پیغام بھیج رہے ہیں تو بھی صلح کر لو، اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا۔ ان کے دھوکے کا کوئی بھی اگر کوئی نتیجہ نکلا گا ان کے منہ پہ پڑے گا، اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مارے گا، لہٰذا تمہیں ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر وہ یہ تینوں صورتیں نہیں ہوتی، فتنہ بھی ختم نہیں ہوا اور وہ ماتحت بھی نہیں ہوئے، جزیہ دینا بھی قبول نہیں کیا، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اور کیا حل ہے، صلح بھی نہیں ہوئی، پھر اور کیا حل ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑائی جاری رکھوں حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دینا شروع ہو جائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ نماز پڑھنی شروع کر دیں، زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ یہ کر لیں، جب یہ کام شروع کر دیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو پھر انہوں نے اپنے خون بھی مجھ سے بچا لیے، یعنی محفوظ ہو گئے ان کے خون بھی، اور ان کے کیوں؟ وہ مسلمان ہو گئے نا، ایک چوتھی صورت گویا مسلمان ہو جانا بھی، اگر مسلمان ہو جاتے ہیں عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو انہوں نے اپنا دین بھی بچا لیا، اور انہوں اپنا ان کے عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے خون بھی ان کے مال بھی مجھ سے محفوظ ہو گئے۔ اللہ الا بحق الاسلام، ہاں اگر اسلام کسی وقت ان کے خون کو یا ان کے مال کو جائز قرار دے دے تو وہ جائز ہو سکتا ہے، اور اسلام کب کب قرار دیتا ہے اس کے بھی متعین اصول ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہو تو قاتل کو قتل کر دینا یہ حق اسلام ہے، اور اسی طرح اگر کسی نے کسی کا مال چرایا ہو، کسی نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہو، اس نقصان کے بدلے میں دیت کا معاملہ ہو، یعنی کوئی بھی حق اسلام ہو تو پھر ان کا خون اور ان کا مال جائز ہوگا، وگرنہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک بالکل کلیئر کٹ اسلام کی پالیسی ہے، الا بحق الاسلام۔ اور ساتھ فرمایا دیکھیں اس میں کچھ ہو سکتا ہے نا کہ کوئی شخص جو ہے وہ مسلمان ہونے کی بناوٹ کرے، ہو سکتا ہے لڑائی کی وجہ سے، لڑائی سے بچنے کے لیے وہ کہہ دے کہ جناب میں تو مسلمان ہوں، کلمہ بھی پڑھ لے، نماز پڑھنی شروع کر دے، اور وہ کہے کہ جناب وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کی بناوٹ کرے۔ فرمایا کہ اس نے مجھ سے اپنا مال، اپنا خون بچا لیا، محفوظ ہو گیا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ بدنیتی سے آیا ہے نا، اگر اس کی منافقت ہے کوئی تو اس کا حساب اللہ خود لے گا، میرا معاملہ اس ظاہر سے ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یا پھر قرآن کی، پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاہے وہ دل سے نہ کر رہے ہوں، اگر وہ اسلام قبول انہوں نے کر لیا ہے تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یہ ہیں لڑائی کے جو الٹیمیٹ ٹارگٹس ہیں، یہ ہو گئے، بات ختم ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی۔ لیکن اگر لڑائی ختم نہیں ہوتی، دشمن بڑے سے بڑا
حملہ کر رہا ہے اور وہ لڑائی بڑھاتا چلا جا رہا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ بدر کو لے لیجئے، قرآن خود کہتا ہے کہ ان سے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان کے اوپر ظلم ہوا تھا، ان کے ساتھ لڑائی کی گئی تھی، تو یہ وہاں سے نکلے ہیں، اور اگلی آیت میں فرمایا کہ ان کو گھروں سے نکالا گیا ہے۔ اب اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ گھروں سے نکال دیا گیا؟ اللہ اکبر۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو آپ حالت جنگ میں تھے، آپ کو وہاں سے نکالا گیا، آپ کے ساتھیوں کو نکالا گیا، پیچھے بھی ان کو چھوڑا نہیں گیا، ہر وقت خطرہ رہتا تھا کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے ارد گرد وہ چھوٹی سی بستی تھی، اس کے ارد گرد پہرا لگانا پڑتا تھا اور ہر وقت خطرہ رہتا تھا۔ اس خطرے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اقدامات کیے ہیں وہ سارے کے سارے دفاعی، لہذا اس اعتبار سے دفاعی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تھی، اور یہ قرآن جو مقامات فرضیت بتاتا ہے وہ ہے ہی سارے کے سارے دفاعی۔ جنگ انیشیٹ ہوتی ہی دفاع میں ہے، لیکن ہمیشہ دفاع میں رہتی نہیں، پیش قدمی کرنی پڑتی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش قدمی فرمائی تھی غزوہ بدر کے موقع پر، وہ دراصل اپنے دفاع میں فرمائی تھی، اس لیے کہ آپ اگر ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے ہوں تو جب حالت جنگ میں کوئی ہو تو دشمن کا اگر مال پکڑنا ہو تو یہ عین جائز ہے، اس میں کوئی بات نہیں، آپ اس کا معاشی رات کا بند کریں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں نا تو آپ کو اطلاع مل چکی تھی اللہ کی طرف سے، ہم پڑھ آئے ہیں، یہ بات میں نے وہاں پہ عرض کر دی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اللہ نے اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، کہ کیا وعدہ کیا تھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں ملے گا، اَنَّهَا لَكُمْ، کہ تم دو جو تھے قافلے ان میں سے ایک تمہیں ملے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل رہے ہیں، اور وہاں سے نکلتے ہوئے آپ کو یہ حکم دے دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا دو میں سے ایک ملے گا، اور آپ نے صحابہ کرام کو بتا دیا کہ دو میں سے ایک کا سامنا میں ہونے والا ہے۔ آپ سب تاریخ کے اور سیرت کے واقعات کو ترتیب دے لیں اور دوبارہ جا کے سیرت کی کتابوں سے پڑھ لیں۔ دو قافلے کون سے تھے؟ اب دو ہیں کس وقت؟ آپ اگر ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے ہیں تو وہ تو ایک ہے، مدینے سے نکلتے وقت آپ تو ایک کے پیچھے جا رہے ہیں، دو کہاں ہیں؟ دو کب ہوئے؟ اس نے پیغام بھیجا ابو سفیان نے کہ مجھے خطرہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے بھی اس کا پیچھا کیا تھا، اس نے پیغام بھیجا کہ مجھے خطرہ ہے، پیغام پہنچا مکے، ابو جہل نے قافلہ تیار کیا لڑنے کے لیے، وہ چل پڑا مدینہ کی طرف لڑنے کے لیے۔ اب وہ آ رہا ہے شام سے، یہ آ رہا ہے مکے سے، جب وہ مکے سے چل پڑا ہے تو دو ہوئے نا، جب تک وہ مکے سے چلا نہیں ہے تو دو تھے ہی نہیں، دوسرا قافلہ تو ہوا ہی اس وقت ہے، دوسرا گروہ تو بنا ہی اس وقت ہے جب ابو جہل لڑنے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے۔ تو جو لڑنے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے اس کا اگر سامنا کرنا ہو تو وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کے لیے آپ وہاں سے نکلے، اور لگتا یوں ہے کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ آپ کی لڑائی ہونے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہی کے لیے نکلے تھے، اسی لیے تو وہاں پہ جو مشاورت ہو رہی تھی کہ انصار بھی بتائیں اور مہاجر بھی بتائیں کیا کرنا ہے، تو مہاجرین نے کہا، مہاجرین تو بیچارے پہلے گھروں سے نکلے ہوئے تھے، وہ تو لڑنے کے لیے پہلے ہی تیار تھے، انصار کو آپ نے، تو انصار نے پھر اٹھ کے وہاں جو تقریریں کی تھی انہوں نے کہا تھا آپ ہمیں حکم فرمائیں تو ہم سمندروں میں کود جائیں گے، ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں کریں گے کہ آپ جا کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے۔ لڑائی کا معاملہ تھا تو وہ انہوں نے کہا نا، تو اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پہلے سے اللہ کریم نے بتا دیا تھا لڑائی۔ البتہ صحابہ کرام کا دل کرتا تھا
کہ ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، کہ یہ جو جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے نا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہو۔ وہ تو آخر تک توقع رکھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک واقعہ آتا ہے سیرت کتابوں کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک آدمی پانی بھرنے کے لیے آیا، تو پانی کی جگہ تو وہی تھی، تو ظاہر ہے کہ ان کا قافلہ پہاڑ کے پیچھے تھا، قافلہ تو وہاں سے نظر نہیں آ رہا تھا، تو پانی بھرنے کے لیے ایک آدمی آئے تھے، انہوں نے پکڑ لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ، کوئی حضرت مقداد تھے یا کوئی اور تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، تو اس کو پکڑ کے اس کو پوچھنے لگے کہ تم کس قافلے سے ہو، ابو سفیان کے قافلے سے ہو کہ ابو جہل کے قافلے سے ہو؟ وہ آگے سے کہتا ہے میں ابو جہل کے قافلے سے ہوں۔ انہوں نے اس کو اور مارا، تم جھوٹ بول رہے ہو، پھر اس کو پوچھا، پھر اس نے کہا میں ابو جہل کے قافلے سے ہوں، اور جب تک یعنی اس کی پٹائی ہوتی رہی، بالآخر اس نے کہا کہ میں ابو سفیان کے قافلے سے ہوں، کیونکہ صحابہ کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ابو سفیان کے قافلے سے ہو، تو بالآخر وہ بیچارہ کہتا ہے کہ میں اس سے ہوں۔ انہوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا جب تک وہ سچ بولتا رہا تم اس کی پٹائی کرتے رہو، جب اس نے جھوٹ بولا تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا پہلے سے معلوم تھا کہ ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں اور یہ ابو جہل کے قافلے کا آدمی۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غزوہ بدر لڑا ہے، اگرچہ مدینہ سے پیش قدمی کر کے لڑا ہے، لیکن دراصل وہ بھی دفاعی جنگ تھی، علی ھذا القیاس۔ احد کے اوپر بھی وہ حملہ آور ہوئے ہیں، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم۔ غزوہ احزاب میں بھی وہ حملہ آور ہوئے ہیں۔ وہاں ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انتہا کر دیتا ہے تو ایک موقع آتا ہے، یعنی اگر تو فتنہ ختم ہو جائے لڑائی ختم، اگر وہ لوگ ماتحتی قبول کر لیں، جزیہ دینا شروع کر دیں لڑائی ختم، اگر وہ مسلمان ہو جائیں لڑائی ختم، صلح کر لیں لڑائی ختم، کوئی معاہدہ کر لیں۔ لیکن اگر یہ چاروں باتیں نہیں ہوتی، لڑائی جاری ہے اور وہ ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں اور اپنی طاقت بڑھا کے آ رہے ہیں، تو پھر ایک موقع آتا ہے کہ اسلام پھر اپنی پالیسی جو دفاعی پالیسی ہے اس کو اقدامی پالیسی میں تبدیل کر دیتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر فرمایا تھا الآن نغزوہم، اب ہم ان سے لڑیں گے، ولا یغزونا، اب وہ ہم سے نہیں لڑیں گے، یعنی اب تو ہم ونحن نصیر الیہم، اور ہم پیش قدمی کریں گے ان کی طرف۔ اب دیکھ لیجئے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معاملہ ہے غزوہ احزاب کا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش قدمی فرمائی ہے۔ آپ خیبر بھی گئے ہیں، آپ تبوک بھی گئے ہیں، آپ مکہ بھی گئے ہیں، آپ جہاں جہاں گئے ہیں آپ نے پیش قدمی فرمائی، پالیسی چینج ہو گئی۔ اس کے پہلے دفاعی تھی، اس کے بعد اقدامی ہو گئی۔ تو مقامات فرضیت جو بتاتے ہیں، کبھی بھی توسیع پسندانہ عزائم کی وجہ سے اسلام جہاد کو انیشیٹ نہیں کرتا۔ صرف اپنی مملکت کی حدود وسیع کرنے کے لیے، یا اپنے ملک کو بڑا کرنے کے لیے، یا ریاست اسلامی کو بڑا کرنے کے لیے حملے کرنا شروع کر دے، یہ اسلام کی پالیسی نہیں ہے۔ اسلام کی پالیسی یہ ہے، جو 3 مقامات فرضیت میں نے کہا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، قرآن کا یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور تیسرا حکم ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها۔ لہٰذا یہ 3 صورتوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی تو 4 صورتیں ہیں کہ بند ہو جائے، نہیں بند ہوتی تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسلام پھر فیصلہ کرتا ہے، اس کی پالیسی تبدیل ہو جاتی۔ تبدیل کیا ہوتی ہے؟ نحن نصیر الیہم، اب ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی، اور اس کا قرآن میں بھی ہے۔ وہاں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں، جہاں آیت نمبر 190 میں جہاں یہ مقام فرضیت ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اس سے آگے 1-2 آیات چھوڑ کے، آیت 194 غالباً، وہاں اللہ کریم نے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ یہ جو حرمت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بھی عدلہ بدلہ ہوتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ۔ اب یہ
جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس کے اوپر زیادتی کرو جس طرح کی زیادتی انہوں نے تمہارے اوپر کی. اب یہ اصول یہ ہے، یہ وہی اصول ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرنا چھوڑ ہی نہیں رہا تو دیکھیں حرمت والا مہینہ جو ہے مسلمانوں کے لیے اس دور میں عربوں کے لیے بھی تھا، اور اسلام نے اس کو انڈورس کیا ہے کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی جائز نہیں تھی. اب مسلمان تو حرمت والے مہینے کی حرمت کو آبزرو کرتے تھے، لیکن جو کافر تھے، جو مشرکین تھے، وہ حرمت والے مہینے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کو غافل پا کر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. لہذا فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ یہ جو حرمت والے مہینے کی جو حرمت ہے یہ بدلے میں ہے. اگر کوئی حرمت والے مہینے کا خیال نہیں رکھتا تو تم بھی حرمت والے مہینے کا خیال نہ رکھو. والحرمات قصاص، حرمتوں کا بھی ادلا بدلہ ہوتا ہے. اگر کوئی تمہاری حرمت کا خیال نہیں رکھتا تو تم بھی ان کی کوئی حرمت کا خیال نہ رکھو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مسلمان تو بیٹھے رہیں جناب ہاتھ پر ہاتھ دھر کے کہ جناب حرمتیں، اور دشمن جو ہے تمہارے اوپر حملہ آور ہوتا رہے. یہ اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے. پالیسی ایک وقت آتا ہے کہ اسلام کی پالیسی اقدامی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب دشمن باز نہیں آتا تو فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جس طرح کی زیادتی تمہارے اوپر انہوں نے کی ہے تم بھی ان کے اوپر اسی طرح کی زیادتی کرو. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.